بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج سبق نمبر 98 پیش خدمت ہے۔ موضوع غزوہ تبوک جو گزشتہ 2 سبق سے جاری ہے۔ اس موضوع کا آج یہ تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کے اعلان کے بعد حضرات صحابہ کرام میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کرنے کی ریس جو نظر آئی ہے اس کو خاص طور سے آپ کے بیچ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، گزشتہ سبق میں آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دریا دلی پر تفصیلات سنی ہیں۔ آئیے آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے سنتے ہیں۔ حضرات، یہ ذکر کل آیا تھا، گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی آپ نے مکہ اور دوسرے عرب قبائل میں آدمی بھیجے کہ وہ لوگ لشکر میں شریک ہوں۔ دوسری طرف آپ نے مالداروں کو توجہ دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور انہیں اس کے لیے آپ نے بھرپور تاکید فرمائی۔ چنانچہ گزشتہ سبق کے آخری حصے میں آپ نے سنا کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے اور اتنے مال سے خوش فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو دعا بھی دی اور ان کے حق میں بشارتیں بھی فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اپنا مال و دولت لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کر دی، جس کی مقدار 4000 درہم تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھا ہے یا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ کہا، میں نے ان کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بچایا ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کیا، باقی آدھا مال ان کے لیے بچایا ہے۔ اس طرح سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 100 اوقیہ چاندی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اوقیہ عرب کا ایک وزن تھا جو رتل کا 12واں حصہ ہوتا ہے اور 7 مثقال کے برابر ہے۔ 1 مثقال 1.5 درہم کے وزن کا ہوتا ہے، لہذا 1 اوقیہ 10.5 درہم کے وزن کا ہوا اور 100 اوقیہ 1050 درہم کے وزن کے برابر ہوا۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں زمین پر اللہ کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو اپنا مال دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے دھڑک خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت عباس بن عبد المطلب بے شمار دولت لے کر آئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ بہت سا مال و دولت لے کر آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ بڑے زبردست تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے۔ جی، اس موقع پر عورتیں بھی پیچھے نہ رہیں۔ مستورات اور خواتین اسلام نے بھی اس چندے میں بھرپور دل کھول کر حصہ لیا۔ عورتوں کے پاس جو کچھ زیورات وغیرہ تھے ان میں سے طاقت و استطاعت کے مطابق سب نے چندہ دیا۔ حضرت عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں لا کر نذر کی۔ سنیے 70 وسق کھجوریں کتنی ہوئیں؟ 1 وسق 1 اونٹ پر جتنا وزن لادا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہ وزن 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 80 تولے کے سیر سے 3.5 سیر کا ہوتا ہے، لہذا 1 وسق کا وزن 210 سیر ہوا۔ 70 وسق کا وزن 40 سیر کے من سے 363 من ہوا اور 100 من کا
کہ 1 ٹن کے حساب سے تقریباً 4.25 ٹن کھجور سیدنا حضرت عاصم بن عدی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیو، اسی دوران صحابہ میں فقہا کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، جن میں 60 صحابہ تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے انتظام کی درخواست کی تاکہ وہ بھی غزوے میں شریک ہو سکیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی انتظام نہیں۔ دربار نبوت سے درخواست اور انکار، اس جواب پر وہ مایوس ہو کر لوٹے تو اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو روا تھے کہ ہمیں خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ چنانچہ انہی حضرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں، اور وہ ناکام اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں اس غم میں کہ افسوس ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سواری کا انتظام کر سکیں۔ غرض یہ حضرات روتے ہوئے یہاں سے واپس ہوئے۔ چونکہ عربی میں رونے کو بکا کہتے ہیں، اس لیے ان رونے والوں کو بکاؤن کہا گیا، یعنی بہت رونے والے لوگ۔ ان لوگوں میں ارباز بن ساریہ بھی تھے، مگر قاضی بیضاوی نے ان 7 حضرات میں ارباز کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر ان 7 میں سے 2 کے لیے حضرت عباس نے سواری کا انتظام کیا اور 3 کے لیے حضرت عثمان نے سواری فراہم کی۔ گویا جو فقہا صحابہ گئے تھے ان کی تعداد 7 تھی۔ جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 کا انتظام اس پورے لشکر کی تیاری کے علاوہ تھا جو حضرت عثمان کر چکے تھے۔ الغرض کہ اللہ نے ان فقراء و مساکین کی سنی اور ان کے لیے اللہ نے غیب سے انتظام و انصرام فرما دیا۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کے بہت سے وفود آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ نے کچھ کو عنایت فرمایا اور کچھ کو معلق رکھا اور کچھ کو انکار فرما دیا۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض ہے۔ 2 آدمی مزید آپ کی خدمت میں آئے اور انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور قسم آپ نے کھا لی کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ ان سے نقل کیا، مگر ابھی ذرا بھی دیر نہ گزری تھی کہ اچانک میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہوئے سنا، جو میرا نام لے کر کہہ رہے تھے، عبد الرحمن بن قیس کہاں ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ تھا اور یہ قیس کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کا لقب تھا کیونکہ موسیٰ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ غرض کے بلال کی اس صدا پر میں نے فوراً جواب دیا کہ موجود ہوں۔ بلال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرماتے ہیں، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، یہ 6 اونٹ لو اور انہیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔ جب ان لوگوں کو یہ اونٹ ملے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنی قسم کے خلاف کریں، کیونکہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، پھر آپ نے سواریوں کا انتظام فرما دیا، اس لیے خدا کی قسم اس سفر میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یہ باتیں کر کے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری سواری کا انتظام میں نے نہیں کیا، قسم میں نے کھائی تھی، یہ انتظام میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں کبھی قسم کھا لیتا ہوں، لیکن اگر دیکھتا ہوں کہ اس کے مخالف شکل میں خیر ہے تو میں اپنی قسم کا کفارہ کر لیتا ہوں اور اسی خیر والی شکل پر عمل کرتا ہوں۔ حضرات، یہی امت کے لیے سنت ہے کہ اگر وہ کسی جائز امور میں قسم کھا لیں تو اس قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30,000 کی فوج لے کر آپ
تبوک کی طرف نکلے۔ آج کا سبق بندہ یہیں پہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ۔ اس سفر میں چونکہ منافقین کی دسیسہ کاریاں کھل کر سامنے آ گئیں اور وہ بے نقاب ہو گئے، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ذکر اور ان کے تذکرے کا احاطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور پورے دنیا میں اسلام کے پیغام کو اللہ تعالیٰ عام کرے اور ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے احوال بھی درست کریں، یہاں مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے اور مسلمانوں کو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔